الافاضات السنیہ بالاحادیث المقدسہ، امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے. اور امام ابو بکر خرائطی المتوفی 337 ہجری، آج 1441 ہجری ہے، 1100 سال پہلے کی شخصیت ہے. یہ ان کی کتاب سے ایک حوالہ لا رہا ہوں، مساوی الاخلاق و مذموماتہا. انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان، ان کی روایت جو رسول اللہ کے فرمان کو نقل فرما رہے ہیں، ذرا سننا. اذا ابسلت الشعور ومشى بالتبخر ويسم عن السامع قال الله فبي حلفت لأذقرن بعضهم بعضا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں بال پھیلا کر، ننگے سر اترا کر اور مٹک کر چلیں گی، رشد و ہدایت اور دین اور حق کی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بند رکھیں گی، تو اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی ہے، میں ایسے حالات ظاہر کر دوں گا کہ یہ لوگ آپس میں بغض و عداوت، نفرت و ملامت میں ایک دوسرے کے مشغول رہیں گے. فیصلہ رہے گا، یہ ایسی ہے، یہ تو بہت غلط ہے، نہیں یہ ایسی ہے، یہ تو بہت غلط ہے، نہیں یہ ایسا ہے، یہ تو بہت غلط ہے. یہ غیبتیں شروع ہو جائیں گی، یہ برائی شروع ہو جائے گی، یہ نفرت و ملامت، یہ بغض و عداوت شروع ہو جائے گا. وجہ، اس نے اترا کر باہر نکلنا ہے، سر سے چادر اتار کر باہر نکلنا ہے، اور اس کی چال اسلامی چال نہیں ہے، اس کی بنیاد پر یہ عذاب نازل ہوگا. ہم اسی معاشرے میں ہیں، ہم اسی میں جی اور رہے ہیں، اسی میں اٹھ رہے ہیں. ان باتوں کو، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ 5 ذوالحجہ اور 5 ذوالقعدہ کو یہ قرآن کریم کی آیات اتری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ آج کے دن کی مناسبت سے بات پوری تھی، مہینہ اور دن بھی بن رہا ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پڑھی کہ یہ پردے کے احکام اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں. یہ پردہ بطور مسلمانیت، یوں نہیں ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. ایک خاتون خانہ سے میری بات ہوئی، ایک دفتر کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی آفیسر تھی. میں نے پردے بات چلائی تو خود بات کرنے آ گئی کہ میں بات کر لیتی ہوں، مولوی دی حیثیت کی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، میں نے کہا جو آج آپ جس مولوی سے تمہارا پالا پڑا ہوگا میں پوچھوں گا بات کرنا کہتے کسے؟ جی پوچھیے. عزت اس عورت کی عزت ہے جو عورت اسلام کی عزت کرتی ہے. جس کے نزدیک اسلام کی عزت نہیں ہے اس کی عزتیں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. میں نے کہا کپڑے بھی دل کے ہوتے ہیں، آپ نے جسم پہ کیوں پہنے ہیں؟ اتاریں کپڑے، ننگے ہو کر گھومیں، براہنہ گھومیں، بسم اللہ. 4 بندے تمہیں اور بھی دیکھیں گے، یہاں 4 دیکھیں گے، وہ 4000 دیکھیں گے. کیوں کپڑے پہنتی ہو؟ اتارو. جس اللہ نے کپڑے پہننے کو حکم دیا ہے اس اللہ نے پردے کو حکم دیا ہے. تو پردے کی مذاق اڑائے گی اور کہے گی فلاں اور فلاں. روٹی بھی دل کی ہوتی ہے، آج کے بعد منہ سے نہ کھانا. پانی بھی دل کا ہوتا ہے، منہ سے نہ پینا. کس نے کہا تمہیں؟ بسم اللہ کرو بات. دوسری بات میں اس سے جواب نہ بن پڑا. میں نے کہا علماء کی بھی عزت اور توقیر نہ کریں اور دین کے مسئلے کو بھی اڑا کر دکھائیں، اور میں نے مولوی سے بات کرنی ہے کیسے؟ اس کا کیا مطلب کہ گفتگو؟ میرے دوستو، پردہ دل کا ہوتا ہے. یہ میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے تو پہلی بار زندگی میں سنا پردہ دل کا ہوتا ہے. او خدا کی بندی، اللہ نے دل پہلے ہی پردے میں پیدا فرمایا. کہیں دا دل ادھر موڑے تے لگا کھڑوتا ہوئے، ہاں بھائی دیکھو صاحب دل لڑکا کھڑوتا ہے، کان دے نالو کھڑا ہے. دل تو پہلے پردوں میں ہے. دل کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ حیا دل میں ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، حیا دل میں ہے، پردہ جسم پہ ہوتا ہے. اسلام پردے کو حکم دے رہا ہے، اس کے بعد حیا اس کے دل میں ہوگی تو اللہ پوچھے گا، نہیں ہوگی تو اللہ پوچھے گا. ہم جس مسئلے کے پابند ہیں ہم اتنا ہی کام کریں گے. شیطان کی بجھے ہوئے تیروں میں، زہر بجھے ہوئے تیروں میں پہلی تیر نظر ہے. یہ نظر گئی تو بات ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا نہیں ہے. میں نے کہا پتر بڑی سیانی گال کی تھی، اگر چہرے دا پردہ کوئی نہیں تو ول کھری دا پردہ ہے، پھر ایڑی کا پردہ ہے، پھر پاؤں کا پردہ ہے. کس چیز کا پردہ ہے؟ قرآن کہتے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن. عورت پردہ اس لیے کرے کہ پہچانی نہ جائے. اگر چہرہ کھلا ہوا ہو تو پہچان نہ پہچان کا فرق کیا بن جائے گا؟ پہچان نہ پہچان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں، اسلام کے شروع کے دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی. جب مسجد میں نماز پڑھنے آتی، پیچھے صف میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتی. یہ تو اماں جان عائشہ نے بعد میں منع فرما دیا. شروع میں جب آتی تھی نماز پڑھنے، لا یعرفن بمروتہن، ایسے
دوپٹے پہنے ہوئے ہوتے کہ راستے میں انہیں پہچانا نہ جاتا، یہ بھی تو حدیث پاک ہے۔ اچھا پھر کس طرح کے پردوں میں آتی؟ کناروں میں چلتی، بالکل راستے کے کنارے میں، درمیان میں نہ چلیں، ہو سکتا ہے کسی مرد کا دھکا یا کسی سے ملاسبت یا کسی کے قریب یا معاملات نہ ہو۔ یہ تو وہاں تک جانے پہ بھی یہ پابندیاں تھیں، اور آج ہم نے بازاروں کو اور پتہ نہیں کیا کیا کو زینت خود بنائی ہم نے۔ خاوند کو کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے یہاں قریبی ہیں، ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو، شاید وہ بیوی اس کے پاس ساتھ ہی جا رہے تھے بائک پہ، تو پردہ نہیں تھا اس خاتون کا۔ میری ملاقات بعد میں ہوئی تو میں نے انہیں تنہائی میں کہا، میں نے کہا آپ پردہ نہیں کراتے اپنے گھر والوں کو؟ نہیں میں نے تو پردہ کرایا ہوا تھا۔ میں نے کہا جہاں تک میں سمجھاؤں وہ پردہ نہیں ہے۔ کہتے حضرت ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو پردہ کرتی ہے نا وہ کالی کوڑی ہوتی ہے، اندھی زال کا کم دی نہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں اعتراض ہوتا ہے ہمارے خاندان میں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے بیوی اپنے لیے نہیں لی نا، آپ نے معاشرے کے لیے لی ہے، آپ نے دیدار کے لیے لی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے لی ہے، تو یہ چنی کراوڑ دی کڑی لوڑ ہے، یہی لا سٹوا۔ حیا انسان کا ہوتا ہے۔ چلو میں کہاں تک بات کروں، میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس فیض کو عام فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا